کہتے ہیں کہ جب آپ کی قسمت خراب ہو تو آپ کامیابی کے بالکل نزدیک ہو کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں، کامیابی آپ کے بالکل قریب ہو کر بھی آپ سے گزر جاتی ہے، آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر بار ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، ہر بار ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل رات کے میچ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی بیٹنگ اچھی ہوتی ہے تو بولنگ ناکام ہو جاتی ہے، جب بولنگ اچھی ہوتی ہے تو فیلڈنگ ناکام ہو جاتی ہے، اور جب یہ تینوں اچھے ہوتے ہیں تو امپائر ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کل رات کا میچ دیکھا ہوگا جس میں ہم اس وقت تک لگ رہا تھا کہ پاکستان ہار چکا ہے، لیکن پھر ایک بار جو ہے پاکستانی بولرز نے کم بیک کر دیا، بہت اچھی طرح بولنگ کی، لیکن آخر میں جو آخری وکٹ تھی اور ڈی آر ایس اچھی طرح سے نہیں لیا۔ آج آئی سی سی والوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ بات آپ مان لو یا نہ مان لو، لیکن آپ جا کے دیکھ لو، جیو نیوز والوں نے بھی جو ہے پوسٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئی سی سی والوں نے اپنی غلطی مان لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اب کیا فائدہ؟ اب سب کو تو موقع مل گیا، بابر اعظم کو جو ہے سب زمبابر کہنے کا، سب تو بابر کے پیچھے لگے ہوئے، سب کو یہ موقع ملنا تھا، بس ان کو مل گیا ہے۔ وہ سب اب بابر کو یہی کہیں گے کہ اس سے کپتانی لے لو، شاہین کو دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ سب پرچی ہے، سب فیک ہے۔ سب کو تو موقع مل گیا بابر اعظم کے بارے میں بات کرنے کا، سب اپنے چینل آگے لے جائیں گے، سب اپنے آپ کو مشہور کر دیں گے، بابر اعظم کو بدنام کر دیں گے۔ اب یہ سب کو یہ موقع مل گیا، لیکن حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آئی سی سی والوں نے خود کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ڈی آر ایس جو ہے ہم نے غلط طریقے سے لیا ہے۔ عرفان پٹھان جو ہر وقت پاکستان کے پیچھے بونگتا رہتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر وقت افغانستان نے جب میچ جیتا تھا تو اس پر کتنا خوش ہوا تھا، آپ نے خود دیکھا ہوگا۔ لیکن اس نے بھی پوسٹ کیا ہے کہ یہ ڈی آر ایس جو ہے وہ غلط طریقے سے لیا گیا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب اگر یہاں پر امپائر آؤٹ دے دیتا تو پاکستان میچ جیت جاتا، پھر کوئی کچھ نہیں کہتا کہ بابر اعظم کی کپتانی کی وجہ سے میچ جیتا ہے۔ لیکن اب جب ہار چکا ہے تو سب یہی کہیں گے کہ بابر اعظم کی وجہ سے سب کو موقع مل گیا بونکنے کا، سب کتے اب بوکیں گے اور بوکنے لگے ہیں۔ سب کو یہ موقع ملنے چاہیے تھا جو اب سب کو مل گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بابر اعظم کی، تو اس میں بابر اعظم کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، بابر اعظم کی غلطی نہیں ہے، سب غلطی آئی سی سی والوں کی ہے۔ آخری وکٹ تھی، بابر اعظم نے بالکل صحیح اوور چلائے، جس کو اوور دینا تھا وہ دے دیا، اور بالکل صحیح وقت پر سب نے اپنے اوورز اچھے کیے۔ شاہین نے بھی اچھی بولنگ کی، حارث رؤف نے بھی اچھی بولنگ کی، اسامہ میر نے بھی 2 وکٹ لیے، وسیم جونیئر نے بھی اچھے وکٹ لیے، اچھی بولنگ کی۔ لیکن یہاں پر جو ڈی آر ایس کی غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے میچ ہم ہار گئے، اور ورلڈ کپ سے جو ہے 95% باہر ہو چکے ہیں۔ اب 5% چانسز ہے اب ہم جیت سکتے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سب بابر اعظم کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں، سب بابر اعظم کے پیچھے بونگتے ہیں، ان کو موقع مل گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بابر اعظم کا وقت برا ہے، یہ ہر کسی پہ برا وقت آتا ہے، اب بابر اعظم کا وقت برا ہے، تو آپ ایسا مت کرو کہ اس کو بس گالیاں دے دو، ہر وقت اس کے پیچھے بونگتے رہو۔ یہ بہت بری بات ہے پاکستان کے لیے، یا ہماری عوام کے لیے، سب لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ بابر اعظم آؤٹ آف فارم ہے، جب وراٹ کوہلی 3 سالوں سے آؤٹ آف فارم تھا تو بابر اعظم اس کے لیے پوسٹ بھی کیا تھا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اب مضبوط رہو، اچھے وقت آنے والا ہے، زیادہ دیر تک یہ برا وقت نہیں رہنے والا۔ لیکن اب جب بابر اعظم آؤٹ آف فارم ہے تو سب اس کو برا بلا کہتے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اسی کپتانی لے لو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ لیکن خیر وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ایک دن چیمپئن بنے گا، اور اب بھی چانسز ہے، اب جو ہے چانسز ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ہم باہر ہو چکے ہیں۔ اب چانسز ہے کہ ہم ورلڈ کپ بھی جیت سکتے ہیں، لیکن چانسز ہے، اب زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چانسز بہت کم ہے۔ اب 3 میچ رہتے ہیں، ایک بنگلہ دیش کے ساتھ اور دوسرا نیوزی لینڈ کے ساتھ، اور تیسرا جو ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ ہے۔ اب اگر یہ تینوں میچ ہم جیت جاتے ہیں تو بھی کچھ چانس بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ بھی ہار گئے، ان میں سے ایک بھی ہار دیا
تو پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا. اب بھی ختم ہے لیکن اب تھوڑا بہت چانسز جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اب میں آپ کو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بابر اعظم کو برا بھلا مت کہو، وہ بہت مشکل میں ہے، اس کا ساتھ دے دو. وہ بڑی ٹینشنوں سے گزر رہا ہے، مانا کہ اس کا وقت برا ہے لیکن وہ بھی اچھا ہو جائے گا. پھر آپ کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہتا ہوں کہ اب بابر اعظم کا ساتھ دے دو، پاکستان کا ساتھ دے دو، پاکستان ٹیم کا ساتھ دے دو. یہ کچھ نیا ضرور کرے گی انشاءاللہ.